اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو۔ مدد اللہ سے مانگنی ہے، لیکن مدد کس طرح مانگنی ہے، کس ذریعے سے مانگنی ہے، کیا استعمال کرنا ہے، تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں جی؟ برداشت کرنا، اور برداشت آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے کمی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ برداشت کی ہے۔ تو برداشت جو ہے وہ دو معنی میں آئے گا، ایک پیشنس اور ایک انڈیورنس۔ کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرنا، اور جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام پر ڈٹے رہنا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صبر ہی ہے۔ اس آیت میں ہمیں رہنمائی یہ ملی ہے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو یقین مانیں جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم سے سب سے پہلے یہ دو چیزیں جاتی ہیں، ایک صبر اور ایک نماز۔ ہم اس غم کو، اگر کوئی غم پہنچتا ہے کسی کو، تو ہم اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں، اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، بہت بڑا صدمہ ہے اس کے لیے، ظاہر بات ہے۔ اور نماز اس کا ٹائم ہو جائے، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، اب جس غم میں یا جس غم کی کیفیت سے وہ دوچار ہے، آپ اس کی توجہ دلائیں ذرا نماز کی طرف کہ یار نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اللہ ماشاء اللہ جواب آپ کو سننے کو یہ ملے گا نا کہ مجھے اتنی مصیبت پڑی ہو، تمہیں نماز کی پڑی ہوئی۔ اور باقی مصیبتیں ہم نماز کو بھول جاتے ہیں۔ تو برداشت کرنا اور نماز پڑھنا، یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا قرآن مجید میں کہ مدد تو مجھ سے ہی مانگنی ہے، لیکن ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ برداشت اور کیا چیز؟ نماز۔ اسی طرح اگر آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں اور دین کا کام کرنے پر یا دین پر چلنے میں آپ کو باتیں سننا پڑ رہی ہیں، تو آسان حل تو یہ ہے جی چھوڑ دیں، ایسے ہی ہے نا، لیکن ان باتوں کو آپ برداشت کریں اور اپنا کام جاری رکھیں، یہ بھی صبر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں صبر کرنے کی اور یہ جو ساتھ نماز جڑی ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔
میں نے آپ کے سامنے جو الفاظ پڑھے ہیں میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، بالصبری، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے چوتھے اور آخری مرکب ناقص کو اینالائز کریں گے، اور آج ہمارے چاروں مرکبات ناقصہ مکمل ہو جائیں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم ان چاروں مرکبات کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جی، وہ ہے بالصبری. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کنسٹرکشن آتی ہے بالصبری. بالصبری تو آپ کو پتا ہے کہ صبر کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم صبر کہتے ہیں، لیکن یہ ہے صبر. صبر پہ الف لام داخل ہو جائے تو الصبر بن جاتا ہے، اس لیے کہ صاد جو ہے وہ شمسی حرف ہے، لہذا لام نہیں پڑھا جائے گا، تو الصبر نہیں ہوگا بلکہ الصبر ہوگا جو ہم پڑھ چکے ہیں. پھر الصبر جو ہے یہ واحد اسم ہے، اور واحد اسم کی جو 3 فارمز آتی ہیں اعراب کے اعتبار سے وہ پیش، زبر اور زیر کے ساتھ آتی ہیں، لہذا یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر صبر جو ہے وہ مجرور ہے، صبر مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اور مزید آپ نے غور کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بالصبری جو ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک با ہے اور ایک الصبر ہے. با اور الصبر ایسے ہی ہے. اچھا، ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہذا آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب پیچھے با سے ملا کر پڑھا گیا تو وہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ گیا، پڑھنے میں نہیں آیا. ایسے ہو گیا کہ ساری باتیں آپ نے ریوائز کر لی. اب آخری بات آپ کے سامنے آئی کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی عربی گرامر میں 2 لفظ ملتے ہیں، 2 مفرد ملتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ مرکب جو ہے وہ مرکب تام جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مرکب جو ہے مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ہی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ہی اسم ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ با کوئی اسم تو ہے ہی نہیں. پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ با کوئی اسم نہیں ہے، تو گویا یہ مرکب تام سے تو باہر نکل گیا. اب مرکب ناقص کی طرف آئیں گے، کیونکہ مرکب تو ہے، سیدھی سی بات ہے، تام نہیں ہے تو ناقص ہوگا، 2 ہی ہو سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب مرکب ناقص میں بھی ہمیں پتہ ہے ایک تھا مرکب اشاری جس میں اشارہ اور مشار الیہ تھے، تو وہ بھی نہیں ہے، یہ مرکب اشاری بھی غائب ہو گیا. دوسرا مرکب ناقص مرکب توصیفی تھا جس میں موصوف اور صفت تھے اور وہ دونوں اسم تھے، اس میں پہلا اسم ہے ہی نہیں، توصیفی بھی گیا. تیسرا مرکب ناقص ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی، اس میں بھی دونوں اسم تھے، 2 اسم تھے، اور ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ لیٹ کر کے کا کے کی کا مفہوم پیدا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ وہ بھی نہیں ہے یہ. تو یہ آج ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص ہے جس کو ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں. اب بالصبری جو ہے اگر میں اس کو الگ کر کے لکھوں تو ایک ہے جی با اور ایک ہے الصبر. الصبر اور الصبر جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے. ٹھیک؟ تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ضرور با کا کوئی کام ہے جو اس نے صبر کے ساتھ کیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بہرحال یہ ہمارا ایک مرکب ناقص بنتا ہے. ٹھیک؟ اور یہ جو با ہے، با یہ عربی زبان میں حرف جر کہلاتا ہے. حرف جر، حرف جر وہ حرف ہوتا ہے جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتا ہے. حرف جر وہ حرف ہوتا ہے جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تو گویا اس مرکب میں ہمیں 2 چیزیں جو نظر آئیں ان میں ایک ہے حرف اور ایک ہے اسم. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو مرکب ہم بنانے لگے ہیں یہ حرف اور
اسم کا مجموعہ ہوگا, ذہن میں رکھیے گا, حرف اور اسم کا مجموعہ. حرف جر اس کو جار بھی کہتے ہیں. جار, جار کے معنی ہوتے ہیں جر دینے والا. اور جو اسم ہے وہ اس کی وجہ سے مجرور ہے. لہذا یہاں پر ہمارے اس مرکب کے دو پارٹس بھی ڈیفائن ہو گئے, ایک جار ہے, دوسرا مجرور ہے. ٹھیک ہے, یہ جار اور مجرور مل کر جو مرکب ناقص بنائیں گے نا, وہ کہلاتا ہے جی مرکب جاری. مرکب جاری. تو مرکب جاری ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص ہے جی. اب میں دوسرے اینگل سے آتا ہوں. مرکب جاری کیا ہوتا ہے جی؟ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص؟ مرکب ناقص, ماشاءاللہ. مرکب جاری کس مرکب ناقص کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص جس میں حرف جر استعمال ہو. آسان ڈیفینیشن, ایسا مرکب ناقص جس میں حرف جر استعمال ہو مرکب جاری کہلاتا ہے. مرکب جاری کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کون کون سے؟ ایک حرف جر اور دوسرا مجرور. ایک جار, دوسرا مجرور. ٹھیک ہے, جار جو ہے وہ حرف ہوتا ہے اور مجرور جو ہے وہ اسمی ہوتا ہے. تو گویا یہ پہلا مرکب ناقص ہمارے سامنے ہے جس میں حرف اور اسم کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری, ٹھیک ہے, جو آج ہی جاری رہے گا, کل انشاءاللہ تعالی یہ استعمال ہوگا ہمارا جملہ اسمیہ میں, اس کو پڑھیں گے. اب یہاں پر یہ جو جار یا جر آیا ہے, اس کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کیا عربی زبان میں حرف جر صرف با ہی ہے یا اور بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حرف جر کافی سارے ہیں. کافی سارے ہیں. تو کافی سارے ہیں, کتنے ہیں؟ تو حرف جر جو ہیں ان کو ہم کہیں گے جی حروف جارہ. حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف, اور ان کی کل تعداد جو ہے عربی زبان میں وہ ہے 17. تو 17 حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی 17 ایسے حروف ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. ہمارا اسکوپ چونکہ قرآن مجید ہے, لسان القرآن ہم پڑھ رہے ہیں, یعنی قرآن کی زبان, تو قرآن میں استعمال ہونے والے حرف جر جو ہیں وہ 17 نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو ہم اپنے چھوٹے سے ذہن پہ کیوں اتنا بوجھ ڈالیں کہ 17 حرف جر جو ہے وہ ہم یاد کریں اور ہر ایک کا استعمال سیکھیں. تو ہم اپنے اس کورس میں, لسان القرآن کورس میں 10 یا 11 حرف جر جو ہیں وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہو, 10 یا 11 حرف جر. ہمارے اس کورس میں 10 یا 11 حروف جارہ پڑھائے جائیں گے. اب ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حرف جر کو. حرف جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے حرف کلمہ کی قسم ہے. کلمہ کی قسم ہے. اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو. بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے نا. لہذا رزلٹ یہ نکلا کہ حرف جو ہے حرف جر اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے کیونکہ کلمہ کی قسم ہے. صحیح. اب پہلا حرف میں آپ کے سامنے جو لکھ رہا ہوں وہ حرف ہے جی با. وہ حرف ہے با, جس کا ابھی میں نے آپ کو بالصبری میں تعارف کرایا. تو با ایک حرف جر بھی ہے. ایک آپ نے پڑھا ہے الف با, تا, سا, ان میں با پڑھا ہے. اس با کے کوئی میننگز تھے؟ اس کے تو کوئی میننگز نہیں تھے نا. وہ با کس کام آتا تھا؟ لفظ بنانے کے. حرف تھا نا, یعنی یہ بھی تو حرف ہے نا. حرف تو یہ بھی ہے لیکن یہ کلمہ کی قسم حرف ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ با, الف با میں جو آپ نے با پڑھا ہے اس کا استعمال کیا تھا؟ لفظ بنانے کے کام آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے اس با کو استعمال کرتے ہوئے بلب بنایا. بلب,
ٹھیک ہے, با شروع میں بھی آ گیا گویا اور با اینڈ پہ بھی آ گیا. تو وہ جو ہے نا الف با والا با, وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے, اور لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے, اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. کلیئر ہوگی پہلی بات. یہ جو حرف جر با ہوگا نا, یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا, کیونکہ مرکب جاری بنانا ہے نا اس نے. حرف جر نے اسم کے ساتھ مل کے کیا بنانا ہے, مرکب جاری بنانا ہے, تو ظاہر بات ہے شروع میں آئے گا نا, کیونکہ جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بنیں گے نا. تو پہلی بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ با کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ الف با تا والا با جو ہے نا, وہ تو لفظ بنانے کے کام آتا ہے. شروع میں بھی آ سکتا ہے کسی لفظ کے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے کسی لفظ کے, اینڈ میں بھی آ سکتا ہے کسی لفظ کے. لیکن یہ با حرف جر جو ہے نا, یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا, پہلی بات. دوسری بات, وہ جو با لفظ بنانے کے کام آیا, اس با پہ زبر حرکت بھی آ سکتی ہے, زیر حرکت بھی آ سکتی ہے, پیش حرکت بھی آ سکتی ہے. وہ با ساکن بھی ہو سکتا ہے, اس با پہ شد بھی آ سکتی ہے. جو الف با تا والا با ہے اس پہ کچھ بھی آ سکتا ہے. لیکن حرف جر با جو ہے نا, اس پہ صرف ایک ہی حرکت آئے گی ہمیشہ, اور وہ ہوگی زیر. ٹھیک ہو گیا. اس نے کیوں حالت جر میں ہونا ہے, اس کا تو کوئی تعلق نہیں حالت جر سے, یعنی اس میں جو حرکت آئے گی وہ زیر آئے گی. تو یہ میں نے جو اتنا ٹائم لیا نا, صرف وہ کنفیوز نہ کرے آپ کو وہ والا با, الف با والا اس با کے ساتھ, تو یہ ٹائم اس لیے میں نے لیا. ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی با تھا, یہ بھی با ہے. وہ با لفظ بنانے کے کام آتا ہے, یہ با حرف جر با ہے, یہ با حرف جر با ہے. وہ با کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے, اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. یہ با حرف جر جو ہے یہ ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے. الف با تا والا با جو ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, ساکن بھی ہو سکتا ہے. لیکن حرف جر با جو ہے ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا. 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ, الف با تا والے با کے کوئی میننگز تھے؟ کوئی نہیں تھے. اس با کے میننگز ہوں گے, اس با کے میننگز ہوں گے, کیونکہ یہ حرف جر با ہے. اب اس کے میننگ سے ہوں گے تو نوٹ کر لیں کہ یہ جو حروف جارہ ہے نا, یہ انگلش کی جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا, انگلش کی پریپوزیشنز, ان کے ایکولنٹ معنی میں ہوتے ہیں. گویا عربی کی پریپوزیشنز میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں. ٹھیک, تو با جو ہے اس کے لیے انگلش میں جو پریپوزیشن یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی ود پریپوزیشن ہے نا, تو یہ ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اردو میں ہم ود کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں, کے ساتھ, کے ساتھ. لہذا اب آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں. با حرف جر, آگے الصبری جو کہ اس با کی وجہ سے مجرور ہوا, اور کنسٹرکشن بن گئی بالصبری جس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا, صبر کے ساتھ. کلیئر ہو گیا جی, بات سمجھ میں آ گئی نا. تو بالصبری, صبر کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. اوکے جی. تو مرکب جاری ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص شروع ہو گیا ہے. بس اب شروع ہو گیا تو انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا. پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, مرکب جاری ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. حروف جارہ کنہیں کہتے ہیں؟ حروف جارہ ان حروف کو کہتے ہیں, یہ کلمہ کی قسم حرف ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. ان کی کل تعداد 17 ہے, لیکن قرآن مجید میں کثرت سے یا استعمال ہونے والے جو ہیں وہ 10-11 ہیں. تو ہم صرف وہی پڑھیں گے جن میں پہلا ہم نے پڑھ لیا ہے, اور وہ ہے با. با ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے, اور ود پریپوزیشن جو ہے اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے کچھ لکھتا ہوں, مرکب جاری با کو استعمال کرتے ہو آپ ترجمہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی آپ کے سامنے ایک قرآن مجید میں کنسٹرکشن آئی پڑھتے ہوئے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم.
علامہ بالقلم. تو بالقلم آپ کے سامنے آیا, آپ نے دیکھا با ہے. اب یہ بالقلم کوئی ایک لفظ نہیں ہے, آپ کو پتا ہے قلم الگ لفظ ہے, با الگ لفظ ہے, پہچان لیا نا آپ نے. تو با زیر کے ساتھ ہے, صحیح. آپ نے دیکھا آگے القلم مجرور ہے, تو آپ کو پکا پتہ چل گیا جی یہ مرکب جاری ہے. اور اس کا ترجمہ کر دیں بالقلم کا, قلم کے ساتھ. الذی علم بالقلم, وہ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر آپ کے سامنے ایک کنسٹرکشن آئی قرآن مجید پڑھتے ہوئے, بالحقی. تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ جی مرکب جاری ہے, جار اور مجرور کا مجموعہ ہے, اور ترجمہ کریں گے اس کا حق کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. آج ہماری کلاس کا کتنا دن ہے جی؟ 11واں دن ہے. 11واں دن ہے نا. اور لیکچر کتنا بنے گا؟ ہاں جی 21واں لیکچر چل رہا ہے نا. تو 21ویں دن عربی گرامر لسان القرآن کے کورس میں ہم بسم اللہ کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. 21ویں دن ہم 21ویں لیکچر میں بسم اللہ کر رہے ہیں. بسم اللہ. با زیر کے ساتھ, حرف جر آپ کو شک ہوا. آگے دیکھا اسم ہونا چاہیے, تو آگے واقعی اسم ہے, آگے ہے ہی اسم. ٹھیک ہے. ہاں اسم مجرور ہونا چاہیے, تو مجرور ہے, اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو پکا ہو گیا جی آپ کا یہ مرکب جاری بن گیا. لیکن اسم پر جب آپ نے غور کیا تو اسم پر الف لام بھی نہیں لگا ہوا, اور اسم پہ تنوین بھی نہیں ہے. تو کیا ذہن بننا چاہیے؟ اسم پہ الف لام بھی نہ ہو, تنوین بھی نہ ہو, تو کیا بنتا ہے؟ مضاف بنتا ہے نا. کنفرم کب کریں گے؟ جب اگلا مجرور ہو. جب اگلا مجرور ہو. میرا خیال میں صرف پڑھاؤں, پوچھوں نا. ٹھیک ہے نا. مرکب اضافی کیسے بنتا ہے؟ ایک اسم پر الف لام بھی نہ ہو, تنوین بھی نہ ہو, تو آپ کو شک ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم آپ کریں گے جب اگلا اسم مجرور ہو. تو یہ مضاف بن گیا جی اسم, یہ مضاف الیہ بن گیا. مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی, اور با جو ہے آپ کا, با کیا ہے؟ حرف جر ہے, جار, اور مرکب اضافی مجرور ہو گیا نا پھر, اور جار مجرور مل کے کیا بن گیا؟ مرکب جاری. تو بسم اللہ آپ کا مرکب جاری ہے, مرکب ودن مرکب. ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ. تو آج ہماری بسم اللہ ہو گئی ہے جی. تو پہلا حرف جر ہم نے پڑھ لیا, با, جو کہ ود پریپوزیشن جو ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اب ہم چل رہے ہیں جی اپنے دوسرے حرف جر کی طرف. ٹھیک ہو گیا. دوسرا حرف جر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی, وہ ہے تا. دوسرا حرف جر ہے تا. ایک آپ کا حرف ہے تا, الف با تا والا, وہ کس کام آتا ہے؟ لفظ بنانے کے. وہ ساری باتیں ہم دہرائیں گے. وہ تا جو ہے جو لفظ بنانے کے کام آتی ہے, وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی ہو سکتی ہے, کسی لفظ کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے, کسی لفظ کے آخر میں بھی ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات, وہ جو تا ہے اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے, اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے, اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے. وہ تا جو ہے ساکن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات, الف با تا میں اس تا کے کوئی میننگز نہیں ہے. یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف 5 لفظوں تک یہ باتیں ہم نے دہرانی ہے, 5 کے بعد ختم ہو جائیں گی یہ باتیں.
3 باتیں کون کون سی؟ نمبر 1 حروف الحجا والی، ٹھیک ہے، کہ وہ لفظ بنانے کے کام آتی ہے، ان پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، ان کے کوئی میننگز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہوگی. یہ 3 باتیں آپ نے 5 نمبرز تک بار بار دہرانی ہے تاکہ پکی ہو جائیں. لیکن یہ جو تا ہے نا، یہ تا حرف جر ہے، یہ تا حرف جر ہے. گویا یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا صرف، نہ درمیان میں آ سکتا ہے نہ اینڈ پہ ہو سکتا ہے، ایک بات. اور اس کی حرکت بھی فکس ہوگی، اس کی حرکت بھی کوئی فکس ہوگی. اور اس کی وہ حرکت جو فکس ہے وہ کیا ہے؟ اس کی حرکت زبر ہے جی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جو کنسیپٹ تھا نا وہ غلط ہو گیا. اس کی جو فکس حرکت ہے وہ زبر ہوگی. اور تیسری بات کہ اس تا کے کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے، اس تا کے کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے. تو نوٹ کر لیں کہ یہ تا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، قسم کے لیے. جس طرح انگلش میں ہم بائی کا لفظ یوز کرتے ہیں نا قسم کے لیے، عام طور پہ بائی گاڈ، تو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا استعمال خاص ہے، صرف اللہ کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی اسم کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہوتا، صرف اللہ کے ساتھ. صرف اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کے ساتھ. تو اس کی ایک ہی ایگزامپل ملے گی جی، اور کوئی دوسری ایگزامپل اس کی ہوگی ہی نہیں، اور وہ ایگزامپل ہوگی جی تاللہ. سورہ یوسف میں آپ اس تاللہ کنسٹرکشن کو کوئی 4-5 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں. تاللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی قسم. تاللہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہو گیا جی. تا دیکھیں زبر کے ساتھ آیا، اور آگے آپ کو پتا ہے اللہ تو احد ہی ہے نا، واحد ہی ہے، تو اللہ کے ساتھ تا شروع میں لگی ہوئی ہے. کوئی یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ایک تا ہے ایک اللہ ہے. اور اللہ اسم جو ہے مجرور ہے، تو گویا یہ تا حرف جر ہے، جار مجرور مل کے مرکب جاری بن گئے، اور اس تا نے اسے مجرور کر دیا. اور تا قسم کے لیے آتی ہے اور صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی قسم. اس کا اور دوسرا استعمال ہے ہی نہیں. تو دوسرا حرف جر بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب چلتے ہیں جی ہم تیسرے حرف جر کی طرف. تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے واو. تیسرا حرف جر ہے واو، ٹھیک ہے. آپ بھی کہیں گے واو، کہ ایک اور واو. ایک واو الف با تا والا واو ہے، ایک واو الف با تا والا واو ہے جو لفظ بنانے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب کوئی نہیں ہے. شروع میں بھی آ سکتا ہے، جیسے واحد شروع میں آ گیا، ٹھیک، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. مطلب کوئی نہیں ہے، اور اس واو پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا. ساکن بھی ہو سکتا ہے وہ واو. لیکن اس واو کی کوئی خاص حرکت ہوگی. پہلی بات ہے اس واو کی حرکت نوٹ کر لیں، اس واو پر بھی زبر آتی ہے، ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر ایک کنفیوژن آپ کو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک واو ہم نے اور بھی پڑھا ہے جو اور کے معنی میں آتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک واو ہم نے اور بھی پڑھا ہے جو اور کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی زیدن و حامدن، ہم نے پڑھا ہے. مجھے صرف یہ بات بتائیں، زیدن کے بعد آپ نے واو لگایا اور پھر حامدن کہا. اب جو آپ نے حامدن کہا ہے، مجھے بتائیے اس واو نے حامد کو مجرور کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ واو حرف جر نہیں ہے، وہ والا جس کا ترجمہ آپ اور کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو وہ واو اور ہے، یہ واو حرف جر ہے، لہذا اب ان واو کے نام پھر ہمیں کلیئر کر لینے چاہیے نا. تو اس واو کا ہم نام کلیئر کر لیتے ہیں. یہ واو جو ہے یہ کہلاتی ہے واو قسمیہ. اس کا نام کیا ہے؟ واو قسمیہ. یہیں سے اس کا کام بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واو جو ہے یہ بھی قسم کے لیے آتی ہے
یہ واو قسم کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا استعمال کھلا ہے. آپ اسے, اب میرا جملہ غور سے سنیے گا, آپ اسے اللہ اسم کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اسے اللہ اسم کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں واللہ, اور اچھی اردو بولتے ہوئے اکثر ہم واللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی قسم. تو پہلا میں نے جملہ بولا ہے آپ اسے اسم اللہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اب دوسرا جملہ میں بول رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا. اللہ نے اسے قرآن مجید میں دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. دو جملے بولے ہیں میں نے. ایک بولا ہے کہ آپ اسے اسم اللہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کسی اور اسم کے ساتھ استعمال کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ قسم جو کھانی ہے نا, میں نے اور آپ نے, حکم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صرف اللہ کی کھانی ہے, اور کسی کی قسم نہیں کھانی. ٹھیک ہے, تیری میری ساری قسمیں کینسل. قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھانی ہے. ٹھیک ہے, شاعری بھی ختم, صحیح, زلفوں کی اور پتہ نہیں کس کی, ساری قسمیں ختم, صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. اچھا, ان قسموں کا کوئی لین دین نہیں ہوگا. اور اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے دوسرے اسماء کے ساتھ اس واو قسمیہ کو استعمال کیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا والعصر, والعصر, تو کیا ترجمہ ملتا ہے آپ کو؟ عصر کی قسم, زمانے کی قسم. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہاں پر ایک پوائنٹ دیکھیں, نوٹ کریں, سٹارٹ میں آپ کو واو مل رہا ہے, سٹارٹ میں آپ کو واو مل رہا ہے, تو از اٹ پاسبل کہ وہ جو اور والا واو ہوتا ہے وہ کبھی سٹارٹ میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے ہوتا ہے اردو میں, ہم کہتے ہیں اور سنائیں. ٹھیک ہے, ہم تو کچھ بھی کر لیتے ہیں نا, ہم تو جملہ ہی اور سے سٹارٹ کرتے ہیں جی, اور سب ٹھیک ٹھاک. لیکن اور سے کوئی جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا؟ تو سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے والعصر سے, تو اور سے جملہ تو نہیں شروع ہوگا نا, اور زمانہ نہیں. اس کا مطلب ہے فرق پتہ چل گیا آپ کو اور والے واو کا اور قسم والے واو کا. ایک تو یہ کہ شروع میں نہیں ہوگا اور والا واو, اور دوسرا اور والا واو جو ہے وہ کبھی مجرور نہیں کرتا. جی ایک منٹ, میں ذرا اسے کلیئر کر لوں. ٹھیک ہے, اور والا واو جو ہے وہ مجرور نہیں کرتا. یہ واو جو ہے واو قسمیہ جو ہم حرف جر پڑھ رہے ہیں, ایک تو یہ شروع میں آیا اور دوسرے اس نے العصر کو مجرور بھی کیا ہے, لہٰذا یہ واو قسمیہ ہے, اور اس لیے اس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں والعصر, زمانے کی قسم. جی اب سوال کریں. سر سوال یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین, ہاں وعلی کل شیء, جی جی, وہ واو اور ہے, کیونکہ اللہ آگے مجرور نہیں ہے, وہ اور والا ہے, وہ اور ہے, اور وہ درمیان میں نہیں ہے نا, وہ ایکچولی پیچھے سے چلتے چلتے کوئی چیز آ رہی ہوگی اور آگے کہا ہوگا واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. علی تو بیٹا وہی پڑھ رہے ہیں, مرکب جاری کسے کہہ رہے ہیں؟ ہمیشہ ہی مجرور ہوگا یار. مرکب جاری جار اور مجرور کا مجموعہ ہے, تو مجرور ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو میں نے بات کی ہے نا, اس کو بھی سمجھ لیں کہ ہم میں تو حکم ہے صرف اللہ کی قسم کھانے کا, اور اللہ نے دوسری چیزوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں. والعصر والتین والزیتون والشمس والقمر والسماء والارض. ٹھیک ہے, ایون والفجر والطارق, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی, یاسین قرآن الحکیم. تو واو کے بعد مجرور آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے قرآن کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے, اور قرآن موصوف ہے اور الحکیم اس کی صفت ہے, گویا حکمت والے قرآن کی قسم. بالکل, مرکب توصیفی ود ان مرکب جاری, جس طرح وہ جو ہم نے بسم اللہ کی تھی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسی طرح پھیلتی جائیں گی نا چیزیں.
لفظ جڑتے جائیں گے اور چیزیں پھیلتی جائیں گی. اچھا اب اللہ نے دوسری چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی ہیں اس کو سمجھ لیں. دیکھیں ہم قسم کیوں کھاتے ہیں جی؟ یقین دلانے کے لیے نا. اور یقین دلانے کے لیے ہمیں کسی ایسی ہستی کو گواہ بنانا پڑتا ہے. گواہ بنانا پڑتا ہے کیونکہ آپ یقین دلانا ہے تو گواہی دینی ہوتی ہے نا. تو کس کی گواہی دیں گے؟ جو ہر وقت موجود ہو. اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اللہ سے عظیم کوئی ہے؟ لہذا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں قسم میں, ایک عظمت اور ایک گواہی. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھائیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں. اوکے, ہمیں حکم یہی ہے. اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں نا, زمانے کی, سورج کی, چاند کی, انجیر کی, اس میں سے عظمت والا پہلو نکال دیں. اللہ نے عظمت کی وجہ سے قسمیں نہیں کھائیں. ٹھیک ہے, ورنہ آپ انجیر کے فوائد پہ جو ہے 20-25 صفحے ڈھونڈ لیں گے. وہاں پہ اللہ نے ان کو صرف گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ والعصر, زمانہ گواہ ہے. یہ زمانہ جو ہے اس بات پہ گواہ ہے, کس بات پہ؟ کہ ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے تو سورج کو گواہ بنا کے فرمایا ہے, کوئی نہ کوئی آگے بات فرمائی ہے. یہاں تک کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہا ہے کہ انک لمن المرسلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ کا قسم کھانا جو ہے وہ عظمت کی بنا پہ نہیں ہوتا, وہ صرف اس میں گواہی والا پورشن جو ہے وہ ہوتا ہے. جبکہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی کھاتا ہے, کیونکہ اللہ سے عظیم کوئی نہیں ہے, اور اس میں گواہی جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. اوکے جی, تو یہ تھا جی آپ کا واو تسمیہ, اور 3 حروف جارہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں چوتھے حرف کی طرف. چوتھا حرف جر جو ہے ہمارا وہ ہے کاف. کاف, کاف بھی ایک حرف جر ہے, اور کاف ایک حروف الہجا میں سے بھی ہے. وہی 3 باتیں دوہرا لیں. وہ کاف لفظ بنانے کے کام آتا ہے, جیسے کتاب میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے, شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے, اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک, اس کاف پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے. وہ کاف ساکن بھی ہو سکتا ہے. اس کاف کے اپنے کوئی میننگز نہیں ہوتے. اب یہ جو کاف ہم حرف جر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, حرف جر کے طور پہ, یہ ہمیشہ شروع میں ہوگا, ہمیشہ اسم سے پہلے ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیشہ اسم سے پہلے یعنی شروع میں ہوگا. اس کی حرکت فکسڈ ہوگی, اور اس کی حرکت جو فکسڈ ہے وہ ہے زبر. اس کی حرکت فکسڈ زبر ہے. اور تیسرے کہ اس کاف کے کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے. یہ کاف جو ہے نوٹ کر لیں, تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تشبیہ کے لیے, تشبیہ کے لیے ہم لائک کا ورڈ یوز کرتے ہیں. لائک, ہی از لائک مائی بردر. ٹھیک ہے, اور لائک کا ورڈ جو انگریزی میں ورب بھی ہے اور پریپوزیشن بھی ہے, ذہن میں رکھیے گا. اردو میں لائک کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کی طرح, جیسا, کی مانند. ٹھیک ہے جی, کی مانند, کی طرح, جیسا. جیسے آپ کے سامنے ایک کنسٹرکشن آتی ہے عربی زبان میں, آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جی, کل قمری. کل قمری, آپ نے دیکھا شروع میں کاف زبر کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے, تو یہ حرف جر ہوگا کیونکہ آگے اسم القمر ہے, اور اسم جو ہے مجرور ہے. ٹھیک ہے, تو جار مجرور مل کے مرکب جاری بن گئے. اور کل قمری کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ چاند کی طرح, چاند جیسا. ٹھیک ہے, اب آپ شاعری بھی کر سکتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک, چاند جیسا, چاند کی طرح. اب آپ دودھ والے سے بھی عربی میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو دودھ والے سے شکایت ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یار تیرا دودھ جو ہے نا وہ
کل مائی ہے، ٹھیک ہے، کل مائی کیا ترجمہ ہوگا؟ پانی کی طرح، پانی جیسا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم یکون الناس کل فراشی، کل فراشی، اس دن تمام انسان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پتنگے جو ہیں ان کی صفت آگے آئی ہے المبسوسی، بکھرے ہوئے، تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پتنگے یہاں پر وہ کائٹس نہیں، وہ جو دوسرے پتنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ اڑنے لگ جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو تمام انسان کمزور ہو جائے گی، پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، قیامت آئے گی تو کمزور ہو جائیں گے، بے وزن ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ بکھرے تو پہلے بتا دیا، بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب قیامت آئے گی تو آپ کو پتہ ہے سور میں پھونکا جائے گا، تو یا تو اشارہ پہلی دفعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو پتنگوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے جب صبح آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیسے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو جھجری سے چڑھتی ہے دیکھ کے انہیں۔ تو جب قیامت سور میں پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سے تمام لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یا تو یہ مراد ہو سکتی ہے، یا یہ مراد ہے کہ جب بارش کے بعد پتنگے نکلتے ہیں اور آپ غلطی سے کوئی بلب جلا لیتے ہیں باہر کا، تو کتنے پتنگے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، سب روشنی کی طرف آتے ہیں، یعنی ان کی ڈائریکشن سب کی ایک ہی ہوتی ہے، روشنی، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے۔ لہذا جب سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو تمام انسان جو ہیں اس آواز کی سمت چل پڑیں گے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن، کالعہن، اور پہاڑ جو ہیں اون کی طرح ہو جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور روئی بھی کیسی؟ رنگین اون، ٹھیک ہے۔ یعنی جب رضائیں گدے ہم پنوانے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس میں جو اون ڈلتی تھی، روئی ڈلتی تھی، وہ پینجا مشین سے گزرتی تھی تو دیکھیں کیا گالے بن جاتے تھے اس کے۔ تو یہ پہاڑ جو بڑے سالڈ پہاڑ اس وقت نظر آ رہے ہیں جو مختلف کلرز کے ہیں، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سورۃ القاریہ ہم سنتے ہیں، ہمارے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تجھے کیا پتا وہ کیا ہے القاریہ؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر اسکیل آئے گا، اعمال تولے جائیں گے، جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ تو من چاہی زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں، اس کی گود ہاویہ ہوگی۔ وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا پتا وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، نار حامیۃ، وہی جہاں پر ناکام طلباء کا ذکر کیا نا، تسلا نارن حامیۃ، یہاں پر اس کو مرفوع ذکر کیا ہے، وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا پتا وہ کیا ہے؟ نار حامیۃ، وہ انتہائی گرم آگ ہے۔ سورۃ القاریہ سن کے پتہ ہی نہیں چلتا جی، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ کیا پڑھی ہے۔ ٹھیک، قرآن ہلاتا ہے آپ کو، لیکن کب ہلیں گے آپ؟ جب سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لے جی لاسٹ لیٹر اس سیشن کا وہ ہم کر لیں، وہ لیٹر ہے جی 5واں، اور وہ ہے لام، another لام۔ لام جو ہے ایک لام حروف الہجا والا لام ہے جو لفظ بنانے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، دے دیں صاحب۔
اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا ایک لام جو ہے وہ حروف الہجاء والا لام ہے جو کہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے. کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. اس لام پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, وہ لام ساکن بھی ہو سکتا ہے. اس لام کے کوئی میننگز نہیں ہیں. لیکن یہ لام جو ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم حرف جر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, یہ لام اور اس سے پہلے ایک اور لام ہم پڑھ چکے ہیں جسے ہم نے لام تعریف کہا تھا, یاد ہے, ال والا لام, ٹھیک ہے, وہ معرفہ بنانے والا لام تھا. تو اس لام کا ہم نے نام اگر لام تعریف رکھا تھا تو پہلے تو اس لام کا نام جو ہے وہ بھی رکھ لیں. اس لام کا جو معرفہ بنانے والا لام تھا اس کا کیا نام تھا؟ لام تعریف. اس لام کا نام ہے لام جارہ. اس لام کا نام ہے لام جارہ, یعنی یہ جر دینے والا لام ہے. کیونکہ وہ لام تعریف جو وہ کوئی جر دیتا تھا, مجرور تو نہیں کرتا تھا نا, اس لیے اس لام کے ساتھ جو ہے وہ جارہ کی قید لگا دی گئی. اب اس لام کی حرکت فکسڈ ہوگی, جو سیدھی سی بات ہے, ٹھیک, اور ہمیشہ شروع میں آئے گا اور کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے اس کے. تو اس کی حرکت جو فکسڈ ہے وہ ہے جی, اس پہ زیر آتی ہے جی, اس پہ زیر آتی ہے, اور اس کے میننگز جو ہیں انگلش کے پریپوزیشن فار جو ہے اس کے ہیں, جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کے لیے. اور اس کو کرتے ہی ہمارا سورۃ الفاتحہ کا شروع والا حصہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. ہم نے الحمدو تو پڑھ ہی لیا تھا, آگے کیا جی؟ للہ. ٹھیک ہے, للہ ایسے لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. صحیح ہو گیا نا؟ تو یہ لام جو ہے یہ کے لیے کے معنی دیتا ہے. جیسے میں کہوں جی لی زیدین, کیا ترجمہ ہوگا؟ زید کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہاں پر ایک بات صرف نوٹ کر لیں, یہ لام جو ہے لام جارہ جب اللہ کے ساتھ آیا ہے تو اللہ کا یعنی اللہ کا ال کا جو حمزہ ہے وہ بھی نہیں لکھا گیا نا. تو بس اس کا یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب لام الف لام کے ساتھ آتا ہے نا, یعنی لام جب الف لام کے ساتھ آتا ہے تو الف کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. جب لام جارہ لام تعریف کے ساتھ ملتا ہے تو بیچ میں وہ کہتا ہے حمزہ کو بھی نکال دو. جیسے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے, الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین, ایسے لکھا ہوتا ہے نا للمتقین. تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ متقین کے لیے. اچھا جی, لام تو لام جارہ ہے, اگلا مجرور ہونا چاہیے نا, مجرور ہونا چاہیے نا. تو یہ مجرور ہے نا, ماشاء اللہ, بس یہی چاہیے جی, یہی چاہیے. اگر آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجرور نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اینا جو ہے
یہ جمع سالم مذکر کی مجرور فارم ہی ہے. للمتقینا متقیوں کے لیے, متقیوں کے لیے. للکافرینا کافروں کے لیے. للناسی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. لیں جی یہ ایک سیٹ ہم نے پڑھا ہے حروف جارہ کا جو 5 حروف پر مشتمل ہے, اور 5 کے 5 حرف جو ہیں وہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ دوسرے سیشن میں باقی حروف جارہ جو 5 یا 6 ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اور ہمارا مرکب جاری بھی انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.